اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم لا رياء فيه ولا سمع اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص، پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 28 تک آئے تھے۔ آج انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر وجذوة من النار لعلكم تصطلون۔ آیت نمبر 29۔ اب یہاں سے وہ حصہ آپ کی زندگی کا، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا شروع ہو رہا ہے، جب یہ مدین سے اب واپس نکلے ہیں۔ کہاں کے لیے جا رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، جب موسیٰ علیہ السلام نے جو وقت تھا مقرر وہ پورا کر لیا۔ اب وہ 8 سال کا تھا اور 10 سال کا تھا۔ کس کو پورا کیا، 8 سال کا یا 10 سال کا، اللہ جانتے ہیں۔ اور پھر وہ نکلے اپنے اہل کے ساتھ، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ، اور انہوں نے محسوس کیا طور کی جانب آگ۔ انہوں نے کچھ ایسا لگا کہ جیسے طور پہاڑ کی طرف آگ ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ یہاں رکو کوئی دیر، بے شک میں نے آگ دیکھا ہے، شاید کہ میں تم لوگوں کے پاس کوئی خبر لے کے آؤں یا آگ کا ایک انگارہ ہی لے کے آؤں تاکہ تم گرمی حاصل کر سکو، اسے اپنے آپ کو سیک سکو۔ یہ ایک آیت پوری سین کو واضح کر رہی ہے۔ رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے کچھ لوگ بھی ہیں۔ کون ہیں اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، شاید ان کی اہلیہ ہوں، ان کے بچے ہوں یا دوسرے کچھ لوگ ہوں، واللہ عالم۔ اور اب اندھیرے میں راستے کی تلاش میں جب انہیں آگ نظر آئی طور کی طرف، تو وہ یہ کہا کہ اپنے ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ یہاں رکو، میں وہاں سے کچھ خبر لے کے آؤں، کچھ اطلاع ملے کہاں جا رہے ہیں، کدھر جانا ہے، یا پھر آگ کا ایک انگارہ ہی لے کے آؤں تاکہ تم لوگوں کے لیے سردی میں سیکنے کے کام میں آئے۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، اس وادی کے دائیں کنارے کی مبارک زمین پر واقع ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ سارے جہانوں کا رب ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ آیت نمبر 31۔ آواز آئی، اے موسیٰ، اپنے لاٹھی کو، اپنے عصا کو ڈال دو۔ جب دیکھا اسے کہ وہ حرکت کر رہا ہے جیسے کہ سانپ ہو، اژدہا ہو، تو موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے اور گھوم کے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ آواز آئی، اے موسیٰ، آگے آؤ اور مت ڈرو، بے شک تم امن میں ہو۔
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اپنا ہاتھ اپنی گریباں میں ڈالیں، وہ بغیر کسی بیماری یا تکلیف کے سفید چمکتا ہوا باہر آئے گا۔ خوف لگے تو اپنے بازوؤں کو اپنے جسم سے ملا لیں۔ یہ آپ کے رب کی جانب سے، اے موسیٰ تمہارے رب کی جانب سے۔ فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے دو نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ زیادتی اور سرکشی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ ہیں ہی فاسق لوگ، نافرمان لوگ۔ قال ربی انی قتلت منہم نفسا واخاف ان یقتلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب، بے شک میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہی تو وجہ تھی جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین پہنچے تھے۔ 8 سال یا 10 سال وہاں بکریاں چرائی تھیں، اور اب وہاں اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے وہاں جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے اس قصور کا ذکر کرتے ہیں اللہ سے کہ میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، تو مجھے قتل کر دیں گے۔ واخی ہارون ہوا افصح منی لسانا فارسلہ معی فارسلہ معی ردا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون۔ آیت نمبر 34۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرما رہے ہیں، یہ گفتگو اللہ کو دیکھے بغیر ہو رہی ہے، غیب سے آواز آ رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، اور پھر اس کا جواب انہیں ملتا ہے۔ کہا کہ میرا بھائی ہارون، وہ اس کی زبان بھی ذرا فصیح ہے، اچھی زبان میں اچھے لہجے میں بات کرتا ہے، مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اسے میرے ساتھ بھیج دیں کہ وہ میرا مددگار بنے، اور رضا یصدقنی، تاکہ وہ میرے ساتھ بھیج دیں، تاکہ وہ مجھے سچا مانے۔ بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ یہ آیت نمبر 34 تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال سنشد عضدک قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون۔ آیت نمبر 35 ہے یہ۔ اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے بازو کو میں مضبوط کر دوں گا، ہے نا، تمہارے بھائی کو ساتھ کر کے، اور تمہارے لیے ہم ایک ایسا اختیار تمہیں عطا کر دیں گے، تم دونوں کو، کہ وہ لوگ یعنی فرعون اور اس کے لوگ تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے بوجہ میری نشانیوں کے۔ تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کرے گا تم دونوں کا، تم ہی لوگ غالب آؤ گے، تم ہی لوگوں کا غلبہ رہے گا۔ میں نے تقریباً لفظ بلفظ ترجمہ کر دیا ہے، لیکن واضح ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو قبول کیا، اور ہارون کو بھی ان کے ساتھ ان کی مدد کے لیے منتخب کر لیا، یعنی ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے رسول بنایا، ہے نا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی گئی، ہے نا، جو کچھ کہ اس آیت میں اس طرح تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے ہم، تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ کر کے، اور تمہیں ایک اختیار عطا کریں گے
یہ اختیار کس چیز کی وجہ سے ہوگا؟ یہ ہماری نشانی جو معجزے دیے جا رہے ہیں، جو معجزے میرے ہیں، اس کی وجہ سے تمہارے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تم دونوں تک، ہے نا؟ اور تم دونوں، اور جو تمہارے پیروی کریں گے تم دونوں کے، وہی لوگ غالب آئیں گے۔ یہ آیت نمبر 35 ہے۔ آیت نمبر 36، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ آیت نمبر 36، جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس، کن لوگوں کے پاس؟ فرعون اور اس کی قوم کے پاس، ہماری نشانی لے کر، واضح نشانیاں لے کر، واضح معجزات لے کر، تو ان لوگوں نے کہا یہ کیا ہے مگر جادو، ایک جادو ہے، جو اس طرح جادو کرتے ہیں وہ وہی چیز ہے، اور ہم نے نہیں سنا اس کی ایسی کوئی چیز اپنے باپ داداؤں سے، اپنے پہلے والوں سے۔ یہ آیت نمبر 36۔ اب غور کریں، آیت نمبر 35 میں جو واقعات ہیں وہ کوہ طور کے پاس کے واقعات ہیں، اور آیت نمبر 36 اب یہ فرعون کا دربار آ رہا ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ کون لوگ تھے، اس کا کوئی ذکر اب نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ ان کی بیوی تھی، بچے تھے، یا دوسرے لوگ تھے، کہیں کوئی ذکر نہیں ملے گا، ہے نا؟ یہ اسی طرح قرآن میں غیر ضروری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کے بہت سارے مقامات، جیسے سورہ طٰہٰ میں ہم لوگوں نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام کے والدین کے بارے میں، والدہ کے بارے میں، ان کے والد کون تھے کوئی ذکر نہیں، والدہ کا کیا ہوا اس کے بعد کوئی پتہ نہیں۔ اس طرح سے قرآن کے تمام مقامات پر غیر ضروری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چھوڑ دی، انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے جس سے ہمیں ہدایت ملنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 36 سے فرما رہے ہیں کہ ہماری نشانیوں کے ساتھ یہ کھلی نشانیاں، کھلے معجزے لے کے پہنچے موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس، یعنی فرعون کے پاس، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، گھڑی ہوئی بات ہے، اور کہا کہ ہم نے تو اس طرح کی بات کہیں نہیں سنی پہلے اپنے لوگوں سے، پہلے والوں سے، اپنے باپ داداؤں سے۔ اب آیت نمبر 37، وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدى ومن عنده من تكون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بات سیدھی آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس بات کے جواب میں کہا کہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے کہ کون ہے جو ہدایت پر ہے، من عنده، اس کے پاس سے ہے، جو وہ ہدایت جو اس کے پاس سے ہے، اس نے عطا کی ہے، اور کون ہے کہ جس کے لیے آخرت کا گھر ہے، آخرت کا اچھا انجام ہے۔ بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 37۔ کیا بات کہی گئی اس میں؟ فرعون اور ان کے درباریوں کے سوال کی بات کرنے پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون آیا ہے اللہ کے، اپنے میرے رب کے پاس سے ہدایت لے کر، میرے رب کو خوب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ میرا رب وہ بھی جانتا ہے کون ہے نا، جو جس کے لیے آخرت میں اچھا انجام ہے۔ اور فائنل بات یہی کہ جو ظالم لوگ ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ ان کے لیے مصیبت ہی آگے آئے گی۔ یہ آیت نمبر 37 ہے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا حامان علی الطین واجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ فانی لاظنہ من الکاذبین۔ یہ آیت نمبر 38۔ فرعون نے کہا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فرعون نے کہا اے میرے سرداروں، اے میرے درباریوں، میں تو نہیں جانتا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، میں تو نہیں جانتا۔ تو اے حامان، آگ جلاؤ میرے لیے، اور مٹی کو پکاؤ اس میں،
اور میرے لیے ایک محل تعمیر کرو، ہے نا، تاکہ ہم اس پر چڑھ کے جا کے موسیٰ کی الہ کو دیکھائیں، جھانک کے دیکھائیں، اور میرا تو گمان یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والوں میں ہے۔ یہ آیت نمبر 38 ہے۔ کئی باتیں ہو چکی اس آیت میں۔ فرعون نے کہا کہ میں الہ میرے علاوہ کوئی نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، اب یہ طنز ہے کہ مٹی کو پکاؤ، ان دنوں میں تو اسی طرح آج بھی اینٹیں وغیرہ کی جو بنتے ہیں گھر تو اسی طرح بنتے ہیں نا، کہ وہی کہہ رہا ہے کہ مٹی کو آگ جلاؤ، اس میں مٹی کو کے اینٹیں بناؤ، اس کو پکاؤ، اور پھر اس سے میں ایک محل تعمیر کرو، وہ ظاہر ہے بہت اونچا محل ہو تاکہ میں جا کر کے دیکھ کے آؤں موسیٰ کے الہ کو کون ہے۔ اور میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ یعنی ایک طرح سے مذاق بنایا موسیٰ علیہ السلام کی بات کا، یہ سارا کچھ کہہ کے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، آیت نمبر 39۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تکبر کیا فرعون نے اور اس کے لشکر نے زمین پر بغیر حق کے، اس کا جس کا ان کو کوئی حق نہیں تھا اس تکبر کا، اور یہ گمان کیا کہ یہ ہماری طرف یہ لوگ واپس نہیں لوٹائے جائیں گے۔ آیت نمبر 39۔ تکبر کسی بھی انسان کے لیے تکبر تو حق ہو ہی نہیں سکتا۔ تکبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ ہی ہیں جو حق رکھتے ہیں تکبر کا، اس کے علاوہ باقی ساری کائنات اللہ کے غلام ہیں۔ غلام کے لیے تکبر کا لفظ وہ تو بہت بڑا لفظ ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بغیر حق فرعون اور اس کے لشکر نے، لشکر سے مراد یہاں پر اس کے درباریوں نے جو کچھ انہوں نے زمین پر کیا وہ سب حق نہیں تھا، ان کا تکبر کے نتیجے میں کیا، اور انہیں اس بات کا گمان نہیں، ذرا بھی نہیں ہوا کہ وہ لوگ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے پکڑا اسے یعنی فرعون کو اور اس کے لشکر کو، اور ہم نے دریائے برز کر دیا، پھینک ڈالا انہیں دریا میں، سمندر میں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کیسا تھا انجام ظالموں کا۔ پوری موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بالکل سمیٹ دیا گیا ہے ان آیات میں، بالکل۔ دوسری جگہوں پر اللہ نے جس طرح چاہا وضاحت کی ہے، لیکن یہاں پر بالکل بات کو بالکل کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اگلی آیت نمبر 41۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے ان لوگوں کو یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو بنا دیا امام، جو بلائیں گے، دعوت دیں گے آگ کی طرف۔ یوم القیامت لا ینصرون، قیامت کے دن وہ لے کے جائیں گے اپنے جیسے لوگوں کو آگ میں، اور ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ وَاتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دیا اس دنیا میں لعنت۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن بھی وہ ایسے لوگوں میں ہوں گے جو بدحال لوگ ہوں گے، سزا پانے والے لوگ ہوں گے، جن کو دیکھ کے آنکھوں میں اب دیکھنے کی سے نفرت ہوگی، ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ آیت نمبر 42۔ آیت نمبر 43۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب تک فرمائی، اس کے بعد جب ہم نے ہلاک کر دیا ان پہلے والوں کو، یعنی فرعون کو ہلاک کر دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ یہ بات کا واقعہ ہے، ہم لوگ جانتے ہیں، سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھ چکے ہیں اور دوسرے مقامات پر بھی، کہ جہاں اللہ نے کوہ طور پر ان کو کتاب عطا فرمائی تھی۔ تو بصائر للناس
وہ کتاب ایسی تھی جو آنکھوں کو، لوگوں کی آنکھوں کو کھول دینے والی تھی، اور ہدایت تھی اور رحمت تھی، اور اس لیے یہ کچھ تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توریت کا یہاں ذکر کیا، جو اللہ تعالیٰ نے لکھی لکھائی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور یہ فرعون کو ہلاک کر دینے کے بعد، یعنی جب دریا کو سے گزر کر جب موسیٰ علیہ السلام دوسرے حصے کی طرف آ گئے تو، اور جب فرعون اس میں داخل ہوا، پڑھ چکے ہیں یہ باتیں، تو دریا برابر ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا اس کے اندر۔ سورۃ یونس میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ غرق ہوتے وقت فرعون ایمان لاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا، اور یہ بھی ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے بدن کو میں بچا لوں گا اور آنے والوں کے لیے ایک نشانی بنا دوں گا۔ اور آج فرعون کی لاش ہم سب جانتے ہیں، ممی کی شکل میں موجود ہے۔ بہرحال تو یہ، اور یہ پھر پہلے بھی طور کا لفظ آ چکا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رات کے اندھیرے میں وہ نبوت عطا کی، ابھی اسی ہم لوگوں نے ابھی پڑھا ہے، اسی میں، اسی صورت میں۔ اور پھر یہ کتاب جب دوسری جگہوں پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ نے توریت عطا کی۔ اس سے ایک بات جو پتہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو مدین کی طرف آئے تو وہ غالباً یہ مصر کے علاقے کو کراس کر کے بیچ میں دریا یا سمندر جو بھی ہے اس کو پار کرتے ہوئے، اور یہ جزیرہ نما عرب میں آئے۔ یہ کوہ طور جس پہاڑ کو کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ فلسطین میں ہے، جو جزیرہ نما عرب میں واقع ہے۔ بہرحال یہ سب تاریخی باتیں ہیں۔ جو بات یہاں پر کہی گئی وہ یہ کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب عطا فرمایا۔ یہ آیت نمبر 43 میں میں رک رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔